تقوی بڑی نعمت ہے اور ہماری بہت ساری چیزوں میں آسانی کا سبب بھی ہے، اور بہت سارے آسان کاموں میں تقوی نہ ہونے کی وجہ سے وہ رکاوٹ کا سبب بھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انسان اگر متقی ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ بہت ہی محبت والا ہو، تقوی میں کیا ہوتا ہے؟ تقوی میں مسلمان اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ پروردگار آپ دیکھ لیجئے، میرے پاس اس گناہ کے کرنے کا پورا عزم تھا اور سارے اسباب مہیا تھے، لیکن آپ کے محبت میں نہیں کیا۔ یہی ہوتا ہے نا، مومن اللہ تعالیٰ کو یہی چیز بتانا چاہتا ہے کہ ربا آپ دیکھ لیں، یہ حرام کمائی میرے بالکل دسترس میں تھی، لیکن آپ کی محبت میں نہیں کیا، میں نے نہیں لیا وہ حرام کا مال، اور یہ فلاں والا گناہ کام بالکل میرے دسترس میں تھا، میں چاہتا کر سکتا تھا، آپ کی محبت میں نہیں کیا۔ یہی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے فیصلے فرماتا ہے۔ تقوی کا معنی یہی ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے وہ شخص جو مجھ سے وعدہ کرے، میں اسے 5 باتیں آج بتانا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے وعدہ اس بات کا کرے کہ وہ ان 5 باتوں کو یاد بھی کرے گا اور میرے بعد دنیا میں لوگوں میں ان 5 باتوں کو پھیلائے گا بھی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ بلند کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان 5 باتوں کو یاد بھی کروں گا اور میں لوگوں تک ان باتوں کو پہنچاؤں گا بھی۔ ان میں سے جو سب سے پہلی بات تھی، فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم عبادت گزاروں میں سے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گی۔ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہمارے ہاں غلط تصور ہے، ہم عبادت گزار اسے سمجھتے ہیں جس کے ہاتھوں میں مستقل تسبیح ہوتی ہے، ہم عبادت گزار اسے سمجھتے ہیں کہ جس کی زبان پر مستقل خدا کا ذکر جاری ہوتا ہے، ہم عبادت گزار اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے ظاہری وضع قطع وہ اچھی ہو اور ہمیں 5 وقت یا 4 وقت یا 3 وقت مسجد میں نظر آتا ہو، ہم عبادت گزار اسے سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت بہت کثرت کے ساتھ کرتا ہو، اگرچہ وہ سودی لین دین میں مصروف ہو، اگرچہ وہ غلط کاریوں میں حرام کاریوں میں مصروف ہو۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، فرق نہیں پڑتا، نماز تو پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیحات کا پابند ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن عملی میدان میں وہ کمزور ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا۔ آپ اسے تسبیح کا پابند کہہ سکتے ہیں، آپ اسے نماز کا پابند کہہ سکتے ہیں، آپ اسے نیک انسان و متقی انسان نہیں کہہ سکتے۔ متقی انسان کے لیے قربانی دینی ہوتی ہے، متقی بننے کے لیے قربانی دینا ہوتی ہے، حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، پیروں کی حفاظت، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی حفاظت، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو انسان متقی بنتا ہے۔ یہ تسبیحات پڑھنا، تلاوتیں کرنا وہ انسان کو نیک وہ چیزیں بنا دیتی ہیں، لیکن وہ متقی نہیں بناتی ہیں، اس سے انسان متقی نہیں ہوتا۔ متقی بننے کے لیے آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ کا جی اگر نہ چاہے تو آپ تلاوت نہ کریں، آپ نہ کریں، تسبیحات نہ پڑھیں، بالکل بھی نہ پڑھیں، لیکن زبان سے جھوٹ نہ بولیں، آپ متقی ہیں۔ آپ سود سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں، آپ متقی ہیں۔ آپ زنا سے اپنے آپ کو دور رکھیں، آپ متقی ہیں۔ آپ گالم گلوچ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، آپ متقی ہیں۔ عملی میدان میں آپ فرائض اور واجبات اور اہم عبادات کو آپ نے جو ہے وہ مٹھی میں پکڑا ہوا ہے، آپ ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو جہاں جہاں تقوی کا لفظ آتا ہے وہاں وہاں تقوی کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تقوی کا معنی کیا ہے۔ آخر لوگوں سے جھک جھک کر ملنا یہ تقوی تھوڑی ہے، تلاوتوں کی کثرت یہ تقوی تھوڑی ہے، عبادات کی کثرت تقوی تھوڑی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی ہے۔ عبادات بھی ہوتی رہیں، گناہ بھی ہوتے رہیں، وہ تقوی نہیں ہے۔
वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर मैंने ये तय किया हुआ है कि मैंने फलां गुनाह नहीं छोड़ना, चलो मौलवी साहब ने कहा कि ये तक़वा नहीं है तो चलो मैं रोज़ जो 15-20 मिनट तिलावत करता था आज के बाद उसकी भी छुट्टी। ये मतलब नहीं है। खुदारा बातों को समझने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को एहसास दिला रहा हूँ, तरगीब दे रहा हूँ कि गुनाहों को छोड़ें। गुनाहों को छोड़ना ये अहम चीज़ है। देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में, जुमलों में आप गौर फरमाएं। अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमा रहे हैं कि जो रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ेगा वो मुत्तकी होगा, वो सबसे बड़ा इबादत गुजार कहलाएगा। रसूलुल्लाह ये नहीं फरमा रहे हैं कि जो इतनी इतनी तिलावतें करेगा वो सबसे बड़ा इबादत गुजार कहलाएगा, जो इतनी इतनी नमाजें पढ़ेगा वह इबादत गुजार कहलाएगा, जो इतने इतने रोज़े रखेगा वह इबादत गुजार कहलाएगा। लेकिन यह फरमा रहे हैं इत्तक़िल महारिमा तकुन अअबदन नास, हराम कामों से अपने आप को बचाओगे तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बनोगी। बात यह है समझने की, हम थोड़ा सा कमी बेशी करते हैं, बातों को समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा और मज़ीद आसान कर देता हूँ। फ़र्ज़ है, वाजिब है, उसके बाद सुन्नत और मुस्तहब्बात। हमारे यहाँ ये है ना, फ़र्ज़ है, वाजिब है, उसके बाद हम फ़ौरन कहते हैं सुन्नत है, मुस्तहब काम है। ना, फ़र्ज़ है, वाजिब है, उसके बाद हराम कामों से अपने आप को बचाना है। सुन्नत मुस्तहब की बारी बाद में आती है। खाने की सुन्नतें, नमाज की सुन्नतें, वज़ू की सुन्नतें, लेटने की, बेदार होने की सुन्नतें, उनकी बारी बाद में आती है। अल्लाह फरमाते हैं कि उससे पहले अपने आप को हराम कामों से बचाओ। हम कहते हैं नहीं, हराम से बाद में देखेंगे, लेकिन पहले बस ये काम कर लो कि नमाज पढ़ते रहो, मौलवी साहब को तंग करके उनसे सुन्नतें पूछते रहो, सुन्नतों की पाबंदी करो, बाकी हराम काम साथ में लगे रहें, चलते रहे। अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ़ फरमाएगा। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है।